شب برات کے حوالے سے چند ضروری مسائل سماعت فرما لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ہم فضیلت اپنے لفظوں کے اندر نہیں تول سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب براءت کی رات کہا جاتا ہے۔ شب مانا ہوتا ہے رات، اور براءت مانا چھٹکارا، چھٹکارے کی رات۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے برابر، یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، بنو کلب کی بکریوں کے برابر، ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کی قسمت لکھی جاتی ہے، اور جس نے مرنا ہے، جس نے جینا ہے، جس کو جتنی زندگی ملنی ہے، جتنا رزق دیا جانا ہے، اللہ نے کیا اس کے لیے آسانیاں فرمانی ہیں، تو سارے فیصلے اس رات کے اندر کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کثرت کی جائے۔ یاد رکھیں، اس رات میں بھی 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں کی جاتی۔ انہوں نے فرمایا کہ شراب کا عادی، زنا کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، والدین کا نافرمان، تصویر بنانے والا، 6 نمبر پہ چغل خور۔ 6 لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کی جاتی، لیکن ہاں اگر یہ اپنی غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ 14 شعبان کا دن آتا ہے، تو جب رات کو عبادت کرنی ہے تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ بیری کے 7 پتے پانی کے اندر ابال کے اسے جوش دینا ہے، یعنی ابالنا ہے، اور اس کے بعد اس سے غسل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کو جادو سے محفوظ فرمائے گا۔ اور عبادت کے حوالے سے اس کے اندر 6 نفل ایسے ہیں کہ جو مغرب سے عشاء کے درمیان پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں اور 6 نفل پورے کرنے ہیں۔ 2 نفل جب ادا کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 بار کوشش کی جائے کہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ پھر جب 2 نفل مکمل ہوں، پھر 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ مکمل 21 بار پڑھی جائے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ پھر دوبارہ اگلی 2 رکھتے، اور یہ جو پہلی 2 پڑھنی ہے اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے پورا سال ہی مجھے ہر طرح کی مصیبت سے، بلا سے، پریشانی سے محفوظ فرما۔ اور جو دوسری 2 پڑھنی ہے، عمر کی درازی کے لیے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری عمر لمبی کرے، اور اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھی جائے گی دونوں رکعتوں میں، اور 21 بار جب سلام پھیرنا ہے اس کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی 2 رکھتے، اور اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے محتاجی سے دور فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو جو بندہ یہ 6 نفر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں فائدہ حاصل ہوگا۔ کوشش کریں اس رات کے اندر قبرستان کے اندر بھی ضرور چکر لگا کے آئیں، وہاں پہ بخشش کی دعا مانگے مرحومین کے لیے۔ اور یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو قبرستان کے اندر جاتے، اور وہاں پہ جا کے حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔